أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، بغیر کسی تمہیدی کلمات کے اپنی ثقافتی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں اس کلام موجز کی تلاوت کے لیے اس کلام موجز سے جلسے کا روحانی و نورانی آغاز کروں۔ وہ قرآن کریم جو امت مسلمہ کے لیے آخری کتاب ہے، وہ قرآن کریم جو انسانیت کو علم دیتا ہے۔ کیا علم دیتا ہے؟ دیکھیے، جب یہ قرآن کریم اتر رہا تھا، جن لوگوں پر یہ قرآن کریم اختطار کر رہا تھا، دنیا نے دیکھا، جن لوگوں پر یہ قرآن کریم اختطار کر رہا تھا، انہیں دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، انہیں دنیا مانتی تک نہیں تھی، انہیں دنیا جانتی تک نہیں تھی۔ لیکن جب وہ قرآن کریم کی دامن کے اندر میں آئے، قرآن کریم کی تعلیمات ان کی زندگیوں میں آیا، تو ان کا اندر انقلاب برپا پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں بکریے کے چرواہے انسانیت کے امام بن کر کھڑے ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر وہ طاقت ہے، قرآن کریم کے اندر وہ جان ہے، قرآن کریم کے اندر وہ قوت ہے، قرآن کریم کے اندر وہ منصف ہے، قرآن کریم کے اندر وہ انصاف ہے، قرآن کریم کے اندر وہ رفعت ہے، قرآن کریم کے اندر وہ عزت ہے۔ جس نے قرآن کریم کو مان لیا، جس نے قرآن کریم کو جان لیا، دنیا نے دیکھا ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، لیکن جب قرآن نے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا تو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ قرآن کریم کی دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، لیکن جب وہ قرآن کریم کی دامن میں آیا تو فاروق اعظم کا لقب ملا۔ قرآن کریم کی دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا، لیکن جب قرآن کریم کی دامن میں آیا تو غنی اور ذو النورین کا لقب ملا۔ قرآن کریم کی دامن میں آنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا علی تھا، لیکن جب وہ قرآن کریم کی دامن میں آیا تو حیدر کرار اور اسد اللہ بن گیا۔ قرآن کریم کی دامن میں آنے سے پہلے حمزہ تھا، لیکن جب وہ قرآن کریم کی دامن میں آیا تو سید الشہداء بن گیا۔ قرآن کریم کی دامن میں آنے سے پہلے حبش کا بلال تھا، لیکن جب وہ قرآن کریم کی دامن میں آیا تو مؤذن رسول بن گیا۔ آئیے اس جلسے کا روحانی و نورانی آغاز کرنے کے لیے میں ایک ایسے حافظ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں جن کی آوازوں میں وہ کشش ہے جو ہم سامعین کو دلوں کو مجلہ و مصفہ کریں گے۔ وہ قاری محمد ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں شعر کے ساتھ۔ آ جائے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، آ جائے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح در میخانہ ابھی باقی ہے، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔